آج آپ کو دکھائیں گے نیازی ایکسپریس کے مالک بجاش نیازی کا شاہانہ لائف سٹائل۔ آخر انہوں نے نیازی ایکسپریس کا آغاز کب اور کیسے کیا اور شروع میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیازی ایکسپریس واحد ٹرانسپورٹ ہے جو سب سے پہلے شہر سے باہر اڈا ہمارا بننا تھا۔ اس سے پہلے لوگ 6 بجے کے بعد ضرور ڈرتے تھے جاتے ہوئے۔ آخر اب انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ لوگ سیاست چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور آپ نے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور سیاست میں بھی فیصلہ کر لیا آنے کا۔ سر فیصلہ کیا ہے خدمت کرنے کا اور ہمارا منشور ہی خدمت ہونا ہے۔ کہ آپ سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے تھے لیکن اچانک سے آپ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اب ہم نے دیکھا کہ آزاد الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، اس طرف آپ نے وہ جو محبت تھی کیا وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ آپ بڑا عجیب ایک آپ سوال کر رہے ہیں جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ خدمت کو بھی سیاست میں لا رہے ہیں تو اپنی ریٹنگ لینے کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی۔ بڑا خوبصورت نام ہے بجاش خان نیازی۔ بجاش بڑا یونیک ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے، یہ عربی نام ہے۔ میرے خالو ہیں صلح خان نیازی، انہوں نے میرا رکھا تھا، اب تو فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ عربی نام ہے اور اس کا مطلب ہے روشنی۔ ہاں ماشاء اللہ، جی اسی لیے روشنیاں بکھیریں۔ روشنی کوشش کرتے ہیں جی، روشنیاں بکھیرے۔ آج کا بجاش نیازی بڑا دھیما لہجہ ہے۔ جی بچپن کے بجاش نیازی کیسے تھے؟ وہ ایسے ہی تھے کیسے ہیں جی، بچپن میں بھی بالکل ایسے تھے اور شرارتی؟ نہیں، بہت سنجیدہ؟ بچپن سے بالکل شرارتی نہیں تھے۔ اسی طرح زندگی کس طرح گزر رہی ہے اسی طرح ہی ہے جی۔ تقریباً 23 سال ہونے کو ہے نیازی ایکسپریس کو۔ جی جی یہ 23 سال کیسے گزرے؟ بہت اچھے گزرے ہیں جی، اس میں کافی مشکلاتیں بھی آئی ہیں کافی، لیکن میری لائف کا بہت عرصہ زندگی گزری ہے نا، جو 23 سال بہت اچھی گزری ہے۔ بڑے اللہ پر خوش ہیں، بڑا اللہ نے رزق دیا وہاں سے، بڑا اللہ نے ہمارے پر کرم کیا ہے، ہماری پہچان ہے ہماری ٹرانسپورٹ نیازی ایکسپریس۔ تو آپ کا کاروبار، آپ کی پہچان بھی ہو، آپ کی روزگار کا سورس بھی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پہچان دے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ مشکلات بھی تھیں، کیسی کیسی مشکلات؟ مشکلات آتی رہتی ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام ہے، نئے سے نئے روٹ چلانے ہوتے ہیں، ادھر مشکلاتیں آتی ہیں، پھر کوئی خاص جو کچھ سیاسی بیس پر بھی کبھی نہ کبھی آ جاتی ہیں مشکلاتیں۔ تو لیکن خوش ہیں رب پر، بڑا اچھا چل رہا ہے اور بڑی زندگی اچھی گزر رہی ہے جی۔ کبھی کوئی ایسا زندگی میں موقع ہے کہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر ساری عمر خوش ہیں، راضی ہیں۔ رب نے روزگار دیا ہے، عزت دی ہے، پہچان دی ہے، تو اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں انسان کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ اچھے دوست دیے ہیں، اچھی ٹیم دی ہے جو میرے ساتھ کام کرتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں ساتھ، تو خوش ہیں اپنی لائف ایک ٹائم تھا بند روڈ پہ بجاش نیازی یا نیازی ایکسپریس کا وہ بنتا ہے، اڈا بنتا ہے، کہتے ہیں کہ 6 بجے کے بعد لوگ ڈرتے تھے جاتے ہوئے، آج وہاں پہ چہل پہل ہے، روشنی ہے۔ وہ اصل میں جی جب موٹر وے بننا ہے نا جی، لنک نکلا ہے شیرے کوٹ کا، تو اس کے بعد تو لوگ 6 بجے کے بعد بھی جانے لگ پڑے، کیونکہ نیازی ایکسپریس واحد ٹرانسپورٹ ہے جو سب سے پہلے شہر سے باہر اڈا ہمارا بننا تھا، سٹینڈ موٹر وے کے قریب ترین۔ تو اس سے پہلے کیونکہ بان روڈ ہوتا تھا، یہ اینڈ ہوتا تھا شہر کا، تو اس ٹائم لوگ 6 بجے کے بعد ضرور ڈرتے تھے جاتے ہوئے۔ ٹوٹل کتنی گاڑیاں اور پاکستان میں کتنے آپ کے بس اسٹیشن ہیں؟ بس تقریباً پورا پاکستان ہمارا، ہر جگہ اڈے اپنے بھی ہیں، سرکاری بھی یوز کرتے ہیں۔ جہاں پہ سم کے سگنلز نہیں آتے سنا ہے وہاں بھی آپ کے اڈے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت دی ہے، ہر شہر اپنی گاڑی چلتی ہے جی۔ کوئی کہہ سکتا ہوں بڑے خوش ہیں اپنے رب پر۔ آپ گھومتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں بھی سفر کر لیتے ہیں نیازی، وہ جو بسیں ہیں آپ کی۔ جی بسوں کا دیکھیں، میرے بچپن سے مجھے شوق تھا بسوں کا، تو اسی میں ہی گھومتے ہیں، تو اڈے کے اوپر ورکشاپ تک جاتے ہیں آتے ہیں، کیوں کام ہے میرا 24 گھنٹے کا۔
یہ واحد کام ہے پاکستان میں جو 24 گھنٹے چلتے ہیں. کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جو 24 گھنٹے چلے. آپ 16 گھنٹے دیتے ہیں اپنے کاروبار کو، 15 سے 16. تقریباً 14-15 گھنٹے تو لازمی دیتی ہیں. بس سو کر جب اٹھتے ہیں جی سیدھا اپنے آفس ہوتی ہیں. ہمیں یہ بینیفٹ ہے، آفس ہوتے ہیں، مسافر ہیں ہمارے، وہ ان کے ساتھ دوستی ہیں، دوست آ جاتے ہیں، تو سارا دن بڑا اچھا گزرتا ہے جی دوستوں کے ساتھ. زندگی کا کوئی ایسا قصہ کہ جب آپ کہیں جائیں اور انہوں نے کہا کہ آپ تو نیازی ایکسپریس کے مالک ہیں، کوئی ایسا کوئی فین، کوئی ایسی مومنٹ؟ بالکل ہوتا ہے جی. میری پہچان ہی میرا نیازی ایکسپریس ہے، میری جان ہی میرا ٹرانسپورٹ ہے جی. بڑے دھیمے لہجہ ہے جی سر. دوسروں کو خوش کرنے والا، ہنسانے والا، خود اندر سے کیسے ہیں؟ غمگین ہیں یا خوش ہیں؟ نہیں، خوش ہیں اللہ کی رحمتوں پر جی. اللہ نے ہر چیز دی ہے. بھائی ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، بچے ہیں، آپ کی خواہش ہے، برادری ہے. آپ کی خواہش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں نیازی ایئر لائنز بھی ہو؟ وہ خواہش تو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو ضرور اللہ تعالیٰ ایئر لائن بھی بنائیں گے. لیکن جو حالات ہیں، سسٹم ہے، اس میں تو نہیں لگ رہا کہ بنا سکتے ہیں، لیکن خواہش ضرور ہے. ٹرانسپورٹ کے کیسے حالات ہیں؟ ٹرانسپورٹ کے اچھے حالات ہیں، لیکن کتنے اچھے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں. کیونکہ واحد کاروبار ہے ٹرانسپورٹ کا جو ملک کی جب اکانومی مضبوط ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹر بھی کہ رزق میں اللہ برکت ڈالتا ہے. ایشیا کے نمبر 1 پاکستان میں ٹرانسپورٹ ہے. بالکل ہے جی. پاکستان کی، ایشیا کی سب سے اچھی بسیں آپ کے پاکستان میں چلتی ہیں. الیکشن، اب سیاست کی طرف آتے ہیں. کون سے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آزاد ہیں یا کسی جماعت سے منسلک ہیں؟ بس دیکھیں، میں الیکشن ہم لڑ رہے ہیں 129 سے. اوکے، یہ میرا بھائی حلقہ ہے، میری رہائش ادھر ہے، ٹھیک ہے. میرا بھائی گھر ادھر ہے. تو شروع سے بھائی حلقہ. اب تو جو حلقہ نیا جو حلقہ بندی ہے اس میں تو ہم تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں منٹ میں بیٹھے ہیں. تو لڑے ہیں الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوست جس طرح مجھے دوست کہہ رہے ہیں، کیونکہ میری عادت ہے میں مشورہ لیتا ہوں. میں نے دوستوں سے مشورہ لیا میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں. دوستوں نے کہا بالکل آپ کو لڑنا چاہیے. 2021 میں آپ نے کہا تھا کہ فی الحال سیاست میں آنے کا پلان نہیں، لیکن دوستوں سے مشورہ کروں گا. بڑے عزیز ہیں آپ کو دوست. بالکل جی. دوست بندے کی بہت سپورٹ ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ. دوستوں کے مشورے بڑے مفید ہوتے ہیں. مجھے تو جو میں مشورہ مانگتا ہوں دوستوں سے دوست دیتے ہیں، خاص طور سوشل میڈیا والے، تو بڑا ایک ہیلپ ہو جاتی ہے میری. کئی جگہ پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور دوست کا مشورہ دیتے ہیں تو اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس دنیا سے کیا سیکھا اب تک؟ اس دنیا سے یہی سیکھا ہے کہ ہم آئے ہیں دنیا میں تو اگر کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. برے کا نہیں سوچنا چاہیے. جب آپ کسی کا برا کرتے ہیں تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ آپ کا برا کرتا ہے. اچھا نہیں صاحب، آپ کا حلقہ 129، آپ کی پیدائش بھی یہاں پر ہے، آپ کا جو نیازی اڈا ہے وہ بھی آپ کی بغل میں ہی ہے ساتھ ہی. تو حلقے کے احوال کیسے ہیں؟ سر حلقے سے بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. دوست بہت سپورٹ کر رہی ہیں. آئے آپ کو میں حلقے میں دکھاتا بھی ہوں جس طرح میرے ساتھ بزرگ پیار کر رہے ہیں، جس طرح جو نظر آ رہا ہے، جو کس طرح مجھے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سیاست کرنی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں خدمت کرنے آئی ہوں. مطلب کہ آپ کا جو منشور ہوگا وہ خدمت ہوگا، صرف خدمت، اور خدمت کے اوپر ہوگا. یہ تو نیازی صاحب کی باتیں تھیں. حقیقت میں کتنی لوگ محبت کرتے ہیں، حلقے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ساری صورتحال. آ جائیں. سیاست، لوگ الیکشن سیاست چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور آپ نے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور سیاست میں بھی فیصلہ کر لیا آنے کا. سر فیصلہ کیا ہے خدمت کرنے کا، ٹھیک ہے، سیاست کرنے کا نہیں. فیصلہ کیا اپنے حلقے کے دوستوں کی، اپنے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان کی، حلقے کی خدمت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کریں گے. ایک ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ ہم نے صرف خدمت کرنی ہے اور ہمارا منشور ہی خدمت ہونا ہے. ہمارا منشور ہی کسی کا بھلائی ہونا ہے. ہمارا منشور ہی کچھ جو ہم کر سکیں
सड़क है, कैसे स्ट्रीट लाइटें हैं, एजुकेशन के लिए बेहतरी के लिए करेंगे काम इंशाल्लाह ताला। उसके बाद पानी का बड़ा मसला है, उसके ऊपर एक ज़हन बनाया कि वो हाल खुद करेंगे। आपकी बातों से तो लग रहा है बहुत मासूम इलेक्शन कैंडिडेट होंगे। ये अब आप कैसे समझें जी? नहीं मतलब बातों से लोग भी जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी कोई लड़ता है तो अपने बेनिफिट्स देख के लड़ता है, लेकिन आपके यहाँ फिल वक्त कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ताला ना बेनिफिट देख कर लड़ रही तो खिदमत की ज़हन में बनाया कि खिदमत करनी है, एक सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करनी है। इस वक्त पाकिस्तान का मेन मसला क्या है? सर मेन मसला तो आपके सामने ही है। जो असल मसला है वो आपको फिर मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन और हेल्थ है। ठीक है। जब आप सेहत आपकी होगी, आप पढ़े लिखे होंगे, तो आप रोजगार भी खुद तलाश कर सकती हैं। बंदा पढ़ा लिखा हो, सेहतमंद हो, तो वो मेहनती भी होता है, वो रोजगार अपना खुद ढूंढ सकता है। जब आप एजुकेशन ही ना दें, पढ़ाई भी ना हो, सेहत भी ना हो, तो आपने अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए क्या बाहर जाकर मेहनत करनी है? बहुत आपके जो कंपेटिटर हैं वो जी, बड़े जी। पुराने सियासतदान हैं, और बजाज नियाज़ी जो कि मियाँ वाली की पैदाइश वाला लाहौर में इलेक्शन लड़ेगा, तो काफ़ी नहीं, मुश्किल तो मेरी पेश पैदाइश लाहौर की है। कहीं ना कहीं वो आपको खासी मुश्किल तो आएगी ऐसे सियासतदानों के कंपेटिटर लड़ना इलेक्शन। सर मुझे नहीं लग रहा कि हमें किसी किस्म की मुश्किलात आएगी। जिस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है, बिल्कुल। किस तरह नौजवान बुजुर्ग सपोर्ट कर रही हैं। अभी हम इलेक्शन के लिए निकले नहीं है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पीपल्स पार्टी कहती थी रोटी कपड़ा और मकान, नून लीग कहती थी वोट को इज्जत दो, मतलब खिदमत सारा करना चाहते थे। खान साहब कहते थे 50 लाख घर, इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती क्यों बेघरों को घर मिलने हैं। तो इससे बड़ी खिदमत आप करेंगे? अपने हलके के लिए जरूर करूंगा, सही। इनकी आवाज बनकर जरूर असेंबली में जाऊंगा, बात करूंगा। फिर बता रहा हूँ, एक नया लाऊंगा तरीकेकार। सर आखिर में आप कारोबारी हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, सबसे मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, तो इसकी वजह क्या है? उस वजह तो ये दिल करता है, हाँ। मिलना सुन्नत भी है, सलाम लेना सुन्नत भी है। फिर मेरा कारोबार ऐसा है कि उसमें पब्लिक डीलिंग वाला है। कोशिश करता हूँ खुद जाकर डील करूँ, खुद मसले मसाइल हल करूँ, तो मेन यही होता है। जैसा कि सोशल मीडिया की तरफ में मैं देखता हूँ तो मुझे सियासत बहुत मायूस करती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ इस मुल्क में। लेकिन जब मैंने एक दिन टीवी पर सोशल मीडिया में ये सुना कि बजाज शाह नियाज़ी साहब उम्मीदवार हैं MNA के 129 के, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही, और मैंने अपने दिल से फैसला कर दिया कि मुझे MNA मिल गया। मुझे सर ये पहली बार देख रहे हैं कि आपने पहले ही दिल में तस्लीम कर लिया कि MNA मैंने बजाज खान नियाज़ी को कर लिया। मैंने ये जो बात कही है ये जुबान से नहीं कही, मैंने अपनी दिल की गहराइयों से और दिमाग की सोच के साथ कही है, और मैं इस तरह कायम हूँ जिस तरह एक सोलर आदमी किसी बात पर कायम होता है। सर आपने बजाज खान नियाज़ी साहब को बुलाया हुआ था, क्या वजह? बजाज खान नियाज़ी साहब का जो ख़ानदान है ना जी, हमारा इनके साथ बड़ा पुराना तल्लक है। इनकी रवायत है कि ये इलाके की खिदमत करते हैं। इनके चचा शुएब खान नियाज़ी साहब जब चेयरमैन थे, काउंसलर थे, तब इन्होंने इलाके की बहुत खिदमत की थी। ये बात के पक्के और वादे के सच्चे हैं। जो वादा इन्होंने हमारे साथ कभी भी किया है, मैंने इनके चचा को ये भी देखा है इवन कि वो सर पे खड़े होकर ठेकेदारों से कामगार में सोने वाला काम उनका नहीं था। फिर पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब लहर है, वो कुछ खास सियासी जमातों की तरफ हैं, लेकिन आप एक नया बंदा लेकर आ रहे हैं, तो दिल है कि यार ये हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे सियासतदानों को हम लाए हैं, हमने वोट किया है, झूठे वादे ही मिले हैं। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि एक सच्चा बंदा लेके आए, जो सच्चे वादे, जिनकी खानदानी रवायत है सच्चे वादे करने की, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये आगे भी सच्चे वादे अपने पूरे करेंगे। अजीब है, हर बंदा ही मोहब्बत करता है इनसे। बाजी इनके साथ लोगों का एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है, बड़ा पुराना तल्लक है। असल में ये नियाज़ी नहीं है, ये पंजाबी हैं, ये लाहौरी हैं। आप नियाज़ी करी जाए, हम इनको लाहौरी और पंजाबी समझते हैं। अरे वाले हाँ, ये पंजाबी हैं, रे वाले हैं।